بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشجر، جس پر بیٹھ کے آپ نے تمام جنگیں لڑیں، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ترکی میں صرف ہتھیار تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ جل جلالہ کی یہ تلوار، جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی۔ خالد بن ولید کا پیغام مسلم امت کے نام: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہو تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ صحابی ہونے کی فضیلت تو بہت بڑی ہے، اور اگر آپ ان کی جنگی حکمت عملی کی تفصیلات سنیں تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ جب مسلمانوں کا لشکر فتح کی کوئی امید نہ پا کر صرف شہادت کے لیے لڑ رہے ہوتے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہوتے تھے۔ اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور درجات مزید بلند فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔